बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। जुमे का मुबारक दिन है और मैं तो आपको यही कहूँगी कि आज के दिन जो है खुसूसी इबादत का एहतमाम कीजिए। माह मुबारक है और हम मुश्किल वक्त में हैं। अल्लाह ताला के हुजूर जब आप दुआएं मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआएं ज़रूर सुनेगा और हम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलेंगे। लेकिन साथ ही साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को ज़रूर समझें, क्योंकि हम देख रहे हैं अब जो ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो कहने को तो आसानी पैदा की जा रही है, मार्केटें खोलने की तरफ हम जा रहे हैं, कारोबारी ज़िंदगी जो है वो दोबारा से बहाल होने जा रहा है, लेकिन इसके नताइज क्या होंगे इसको हम डिटेल में बात ज़रूर करेंगे इस पर। लेकिन अभी सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज़। सबसे पहले हमारे पास आज लीड स्टोरी क्या है डेली सिटी 42 की, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। छोटी मार्केटें कल खुल जाएंगी, तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे, अस्पतालों की OPDs भी खोलने का फैसला किया गया है। और इसके बाद जी अगली खबर हमारे पास है जी, कोरोना वायरस का फैलाव जारी, शहर में 239 नए केसेस सामने आए हैं। तीसरी खबर हमारे पास होगी जी, टीपा अर्बन डेवलपमेंट विंग खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। और इसके बाद अगली खबर में आपको बताऊं, आलमी इमदादी एजेंसियां पंजाब का बजट खसारा पूरा करने के लिए 10 अरब देंगी। इन्हीं खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। दुरे ने आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कल हमने देखा काफ़ी अहम फैसले किए गए, तो आप तैयार हैं इन अहम फैसलों के नताइज भुगतने के लिए? जी हम तो बहुत ही पहले से तैयार हैं और इस हवाले से ना आपको बताता चलूँ कि हमने हमेशा ये डिस्कस किया, आज नहीं, कि कुछ चीज़ों की ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और फैसले साजी में आपकी टाइमिंग और कैलकुलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट काम करती है। अगर आपने कैलकुलेशन नहीं की और टाइमिंग आपकी राइट ना हुई तो बहुत सारा उसका डिज़ास्टर होता है। कल वाला फैसला मैं न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी पढ़ रहा था, क्योंकि मौजूदा हुकूमत हमारे लोकल मीडिया से ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया की मिसालें देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हमेशा वो कहते हैं जी कि आप आलमी मीडिया देखें जी वो क्या कह रहा है, आप दुनिया देखें कहाँ पहुँच गई है। तो कल न्यूयॉर्क टाइम ने कट एंड क्लियर लिखा है कि जी ऐसे मौके पे जहाँ पे आपके रिकॉर्ड केसेस रिकॉर्ड हुए एक रोज़ में, ऐसे में आप लॉकडाउन उठाने का फैसला करें तो ये बड़ा ही एक हैरानकुन बात है। फिर WHO ने ये कहा कि ये फैसला कोई बेहतर फैसला साबित नहीं होगा, अभी इस पे इंतज़ार करना चाहिए था, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ आना चाहिए था। यानी कि कोई ये नहीं कह रहा कि आप लॉकडाउन को नर्म ना करें, आप लॉकडाउन को ना खोलें, आप गरीबों के रोज़गार के लिए उनको प्रोवाइड मौके जो है वो ना करें, ये बात नहीं है। बात ये है, एक सिंपल सी बात है कि अगर आप और मैं और पूरे पाकिस्तानी लाहौरिये जितने भी लोग हैं, अगर वो इशारों पे खड़े होने का अमल जो है वो प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे सकते तो सोशल डिस्टेंसिंग किस खेत की मूली है? बिल्कुल सही कहा। हम तो इशारे को फॉलो नहीं करते, हमें होता है कि हम इशारे तोड़ दें, आधे लोग इशारे तोड़ देते हैं, आधे लोग लाइन क्रॉस करके खड़े होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मोटरसाइकिलों वाले गाड़ियों की लाइनों में होते हैं, गाड़ियों वाले हैवी ट्रैफिक की लाइनों में होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये हमारी नेचर्स के जो है वो भी उसको भी शो करता है। तो आपकी एक बात तो साबित होगी कि लॉकडाउन खोलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना SOPs पे अमल कराने वाला 80% रिस्क है, पॉसिबल नहीं। चले हम 20% दे देते हैं कि जी आप कर लेंगे। उसके बाद आपका जहाँ पे अब एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके तमाम केसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं और ये पीक टाइम की तरफ अब जा रहे हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का भी कल एक बयान था जी कि जून जो है ना वो बड़ा परेशान कुन होगा जी, और जून के अंदर जी बड़ा अब ये तो परेशान कुन कैसे होगा? ये लोग तो खुद परेशान कुन बना रहे हैं, तो फिर इस तरह की प्रेडिक्शन करना कि परेशान कुन होगा, जब आप खुद ही इस तरह के मामलात पैदा कर रहे हैं कि चीजें परेशान कुन बनाई जाएं, तो फिर इसमें ऐसा तो कोई प्रेडिक्शन नहीं। बात कर रहा हूँ कुछ संजीदा लोग ये भी कहते हैं कि क्या आप अपने मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे आपको कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, और आप दानिस्ता तौर पे उन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मामला जो है वो आपके हाथ से निकल जाए और आप कर्फ्यू की तरफ चले जाएं और पूरी दुनिया को दिखा सकें कि जी ये देखें जी हम तो बड़े ज़्यादा क्राइसिस में चले गए हैं। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अब तक जो हालात हैं, मौसमी आप कह लें, कुदरत का अमल दखल कह रहे हैं, और अल्लाह ताला की रमज़ान मुबारक में ख़ास मेहरबानी, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है आप कर लें। लेकिन अब देखें, आपको हिफाजत अपनी जान की करनी है, इसमें आपको शरई हुक्म भी है कि आप अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करें, आप अपनी जान की हिफाजत करें। तो आखिर कब तक आप इन चीज़ों को लाइट लेंगे? और तमाम तर इंडिकेशंस, तमाम तर आपकी जो
گرافس ہیں وہ اس وقت پیک پہ جا رہے ہیں. آپ اس کے بعد ایسا ڈیسیژن لیتے ہیں. پھر چھوٹی دکانیں چھوٹی مارکیٹیں کھولنے کا مطلب ہے کہ آپ نے رش اور ہوش پوش کر دیا. بالکل ایسے آپ نے ٹھیک ہے جی کر دیا. آپ صبح فجر سے لے کے شام 5 بجے تک کھولتے ہیں, ہینڈسم ٹائم دے دیا آپ نے, اور آپ 12 گھنٹے کا ان کو پورا پراپر ٹائم دیتے ہیں, اور 2 دن وہ کام نہیں کرتے. لیکن اب ایس او پی اگر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور بڑا, ایک شاپنگ مال اچھی طرح سے اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتا تو ایک دکان پہ کیا حال ہوگا؟ والوں کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ وہ کریں گے. پھر آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں چھوٹے مینوفیکچررز کو اور چھوٹے جو آپ کے سپلائی ہولڈرز ہیں, جس میں اسٹیل والے ہیں, سرامکس والے ہیں, الیکٹریکل ہیں, ایلومینیم ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گھر بنانے کے لیے آپ کو ہوتی ہیں. آپ نے وہ پہلے کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنے کے بعد ساتھ ہی آپ نے فنڈز فریز کر دیے ڈیولپمنٹ کے, اور اب آپ ان دکانداروں کو کھول رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ کاروبار کا جو امبیلنس سیکوینس ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا, ابھی ایک عام آدمی بھی یہ چیز ہمیں ڈسکس کرتا نظر آ رہا ہے کہ حکومت خود حالات جو ہے ایسے پیدا کرنا چاہ رہی ہے, خود ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ ہم مشکل وقت میں جائیں اور پھر پوری دنیا کو دکھایا جائے, جب پوری دنیا ہماری مثالیں دے رہی ہے کہ پاکستان میں ابھی صورتحال کنٹرول ہے, پاکستان محفوظ ہے, اس طرح سے کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ ذمہ داران ہیں وہ خود یہ صورتحال بنا رہے ہیں. اور ایک یہ عمل جو ہے نا, میں چونکہ سیاسیات کا بھی طالب علم ہوں اور پڑھ رہا ہوں میں سیاسیات, تو میں اس کو سیاسی نظر سے اگر دیکھوں تو کل کو ہماری حکومت جو ہے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, وہ تو کل کو ووٹ لیتے وقت دوبارہ بہت آسانی سے کہیں گے بھئی میں تو غریب کے ساتھ کھڑا تھا, میں تو دیہڑی دار کے ساتھ کھڑا تھا, اور میں تو دکانداروں کے ساتھ کھڑا تھا, اور یہ اشرافیہ جو ہیں وہ ملک کے فیصلے کر رہے تھے. جس طرح انہوں نے کہا ہے, یہ بات میں نے نہیں کی, یہ تو انہوں نے خود کہا کہ جی اشرافیہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے فیصلے کر رہے ہیں, اور لوگوں کو اس طرف اس گاڑی کی بتی کے پیچھے لگانے والی تو ہماری حکومت خود ہے کہ ہم خود تلاش کر رہے ہیں. جی پرائم منسٹر صاحب تو غریبوں کے حق میں ہیں, اور یہ اشرافیہ پتہ نہیں کوئی اور رولرز ہیں جو اس حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, اس ملک پہ راج کر رہے ہیں اور وہ فیصلے کر رہے ہیں. تو کل کو یہ سیاسی جو ہے اس کے بھی آپ پوائنٹس لے سکتے ہیں, کل کو آپ غریبوں کے جو ہے ہمدردی لے سکتے ہیں, ان کی زندگی رسک پہ ڈال کے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. میں اگلی خبر اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. سی ایم صاحب یہ کہتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ عوام کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے. کس آسانی کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے؟ کیا دکانیں کھل جائیں گی, عوام باہر نکل جائے گی, شاپنگز کر سکیں گے, صرف یہ آسانی ہے؟ جبکہ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے وہاں پر آپ مشکل پیدا کر رہے ہیں. 20 کلو آٹے کا تھیلا 45 روپے مہنگا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو درِ نیاں مجھے بتائے گا یہ کس آسانی کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, یہ مجھے میں شور ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کا یہ کوئی ویڈیو بیان نہیں ہوگا, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی. یہ ایک پیٹ جو پریس ریلیز آتی ہے ہمارے پاس, وہ ایک سفید کاغذ آ گئی ہوگی جس کو سب نے چھاپ دیا ہوگا. عثمان بزدار صاحب نے پہلے جب وفاق اس چیز کی مخالفت کر رہا تھا, انہوں نے صوبے میں سب سے پہلے لاک ڈاؤن کا اطلاق کیا, اور اگینسٹ دا وفاق کی ول کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کی ول نہیں تھی, آپ نے صوبے پہ امپلیمنٹ کر دیا. شاید آپ پہ بھی کسی اشرافیہ کا پریشر تھا. آج آپ اپنے ہی اس سٹانس کو نگیٹ کر رہے ہیں, اور نگیٹ کر کے اپنے ہی فیصلوں کو کہہ رہے ہیں. کیا یہ آسانی آج سے مہینہ پہلے 3 ہفتہ پہلے نہیں دی جا سکتی تھی؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہی آسانی انہی حالات میں مشکلات کو دیکھتے ہوئے آپ کو غریبوں کا احساس نہیں تھا, آپ کو ان دیہڑی دار بندوں کا احساس نہیں تھا, اور آپ جو اشرافیہ کا تانا دیتے ہیں, اشرافیہ تو یہ چینی مافیا, آپ کے گندم مافیا, آٹا مافیا, سبزی پھل, ایون کہ جہاں پہ بھی آپ کو پرائس ہائیک مل رہی ہے, یہ سارا معافی ہے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر غریبوں کی ہمدردی کا رونا روتے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ بالکل نا, پھر کس آسانی کی بات کی جا رہی ہے؟ آپ کے پھل مہنگے, آپ کی سبزیاں مہنگی, آٹا جو ہر کسی نے استعمال کرنا ہے آپ نے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا. اور ایسے ٹائم پہ انا جب آپ کی گندم کی جو اب تک کاشت ہے مکمل ہو چکی ہے, آپ کی گندم جو ہے مارکیٹ میں آ چکی ہے, کٹائی مکمل ہونے کے قریب ہے, اور وافر گندم مارکیٹ میں موجود ہوگی, تو ایسے میں کیسے پوسیبل ہے کہ آپ آٹے کی پرائس اتنی بڑھا دیں؟ اور آپ پوچھیں بھی نہ لوگوں سے جی کہ آٹے کی وجوہات کیا ہیں اس موقع پہ جب گندم مارکیٹ میں وافر پڑی ہے, اور ہمارے گودام جو ہے وہ شکر ہے بڑھنے کے مافیا ہے. اس مافیا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ہر کوئی جو ہے مشکل وقت میں اب فائدہ اٹھا رہا ہے, جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے عوام پر مشکلات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. خیر, اس پہ وزیر اطلاعات صاحب کا بیان میں ضرور شامل کرنا چاہوں گی, جو کہتے ہیں حکومت کا بنیادی ایجنڈا عوام کی مشکلات میں کمی ہے. اگین سی ایم صاحب بھی عوام کے لیے آسانیوں کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی مشکلات کی کمی کی بات کی جا رہی ہے.
तो कहाँ पे मुश्किलात कम की जा रही हैं? मुझे तो ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। दुर्रे ने आप बता देखिए जी, ये एक लाइन है जो हमारी हुकूमत ने टो की हुई है कि जी हम मुश्किलात कम कर रहे हैं, मुश्किलात कम कर रहे हैं। मुश्किलात कम कैसे होंगी? एक लेमैन की मुश्किलात तो आप कम कर नहीं सकते, जो आपके हाथ में है, जो प्राइस कंट्रोल आपके हाथ में है, मुर्गी के अंडों की हर चीज की कीमत जो है वो आपके हाथ में है, कहाँ पे भी कमी होगी? चावल मैंने पिछले भी दिन बताया कि आपको 20 रुपए यूटिलिटी स्टोर पे वो बढ़ गए, तमाम मार्केटों में उसका इम्पैक्ट आया। अब 30 से 35 और 40 रुपए जहां पे भी रेट तय होगा, आटा बढ़ा रहे हैं जी, उसका इम्पैक्ट मार्केट में अच्छा खासा आएगा। आपकी बहुत सारी जो चीजें हैं वो मार्केट में मिल ही नहीं रही, बहुत सारी दालें मार्केट से गायब हैं, जो हैं वो अनबिलीवेबल रेट्स पे हैं, और जो फल हैं आपके वो ऐसे हैं कि आप उनको छू भी नहीं सकते। अब रही बात सब्जियों की, तो 2-3 मौसमी सब्जियां हैं वो गरीब बंदा खा के गुजारा कर रहा है, और वो भी मुझे आई एम श्योर कि हम पहले मुहावरतन कहते थे कि शायद रोटी लोग एक वक्त की खाते हैं, लेकिन लिटरली अब रोज ऐसा ही हो रहा है कि लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं। खैर, ये चीजें, ये बयानात जो बार बार दिए जा रहे हैं कि आवाम के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, लॉकडाउन में नरमी, लॉकडाउन खोला जा रहा है, वो सब चीजें सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए की जा रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रियलिटी नजर आ रही है, अवाम ही इससे जो है बहुत ज्यादा परेशान होने वाली है। अवाम ही को ये भुगतना पड़ेगा। जब अस्पताल बढ़ गए तो यहाँ पर अवाम ही के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप देखिए ना, ये इनकी अवाम के लिए बहुत मेहरबानी कर रहे हैं, लेकिन जिस अवाम को आपने करंटीना के अजाब में डाला हुआ है, सिवाय पीकेएलआई में, पीकेएलआई में बहुत अच्छे इंतजाम हैं, मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, लेकिन म्यू हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, जिना में क्या हो रहा है, कालाशा काकू में क्या हो रहा है, आपके एक्सपो में क्या हो रहा है, एक्सपो में क्या हो रहा है, पर आपने मिसालें दी, फील्ड अस्पताल बना दिया, आपने प्राइम मिनिस्टर के विजिट कराए वहां पे जी, आपने उनके हाथ से कहा जी, उन्होंने कहा जी कि बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल है। आप देखें वहां पे करोड़ों रुपए के अखराजात हो रहे हैं, वॉशरूम तक की सहूलत नहीं है, गंदगी की लोग मिसालें वहां पर दे रहे हैं। वहां पे आप लोगों को रखने के लिए हुकूमत से करोड़ों रुपए के ग्रांट्स ले रहे हैं कि जी हम उनके अखराजात बेयर कर रहे हैं, और वहां पे जाके हालात देखें कि अगर उस दिन एहतजाज पिछले और अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ना वहां पे मौके पे आती तो पुलिस से तो कंट्रोल नहीं होना था। वहां पे तो रेंजर्स के एहलकारों ने आके अमनो अमान कायम किया, बड़ी मुश्किल से वहां पे, ये तो हालात हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। पता नहीं फिर कौन सी आसानियों की बात की जा रही है जब अवाम हर तरफ मुश्किलात में नजर आ रही है, और वहां पर खास तौर पे जहां पर आप दावे कर रहे हैं कि हालात बेहतर हैं, मिसालें हम देख रहे हैं कि किस तरह की है। दुर्रे अब हम मजीद भी इस पे बात करेंगे, और अभी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस पर हमें जरूर बात करनी है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और ताजिरों की बात करना तो हम भूल ही गए, जिनकी जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि शॉपिंग प्लाजे खुलेंगे या नहीं, ताजिरों को वाज़ेह तौर पर यह बताया जाए, क्योंकि बार बार ताजिरों की जानिब से ही ये मुतालबा किया जा रहा था कि दुकानें फिलफौर खोली जाएं, और वो जो है मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह गए हैं, और अब कल के फैसले के बाद ताजिर जो है वो इससे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे दुर्रे ने आप? देखिए, आपको फिर वही बात करूँगा, कैलकुलेशन मैटर करती है। आपने ये देखना है कि आपकी जो ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, जो आपके टारगेट खरीदार हैं वो किस किस्म के हैं, आप उनको किस चीज़ की इन हालात में ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें आप देखें अशय खुरोनोश, आपकी ग्रॉसरी, दूध, दही, इस तरह की गोश्त की जो फरावानी आपको हो सकती थी वो तो बरकरार रखी गई लॉकडाउन के दौरान भी, ये एक अक्लमंदी का फैसला था। इसके बाद अब आपने ये देखना है कि आपके जो लोगों के मौशी हालात हैं वो अब किस तरह और किन चीज़ों की इजाज़त देते हैं। ठीक है, आप अगर लॉकडाउन को प्रोलॉन्ग करना चाहते तो आप कर सकते थे ताजरों के लिए, क्योंकि आप हफ्ता पहले भी अगर देखते तो ईद से कबल दुकानों को 3 से 4 रोज के लिए आप खोल के उनको एक फोर्स्ड शॉपिंग या एक फौरी तौर पे इमरजेंसी शॉपिंग का टाइम दे सकते थे। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि इस वक्त लाहौर शहर की अगर सिर्फ बात करें तो 90% ऐसे लोग हैं जो या तो इस्तात नहीं रखते बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की, अपनी कपड़ों पे, अपने महंगे जूतों पे, अपनी सारी चीज़ों पे लगाने की, या वो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क कर रहे हैं, यानी कि अपने बचाए हुए पैसों से अपने ऊपर जो उन्होंने अखराजात करने थे उन्हीं पैसों को लोगों के लिए राशन, लोगों की इमदाद, अपने आस पास मोहल्लेदारों की और रिश्तेदारों की मदद करते नज़र आ रहे हैं।
اور کچھ ان 90% کے اندر ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اگر پیسے کچھ ہیں تو میں اچھے برے دنوں کے لیے رکھنے چاہیے, ہمیں اس کو سیو کرنا چاہیے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اتنے پیچھے چلے گئے ہیں, obviously لوگ اب اس چیز پہ جو ہے وہ اکتفا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو رہ گئے ہیں پیسے وہ بچا کے رکھیں, اور جو آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے کپڑوں کی, جوتوں کی, انہی کے ساتھ آپ گزارا کریں, سادگی سے عید منا لیں. اور عید پہ آپ نے جانا بھی کہاں ہے, آپ لاک ڈاؤن کی جو اور کورونا کی جو صورتحال ہے, آپ کو ایسی کیا بات ہے کہ جی آپ اس کو کریں گے. اور تیسری بات, آپ کی رمضان کے طور پہ جو افطاریاں ہوتی تھیں, جو گھروں میں گہما گہمی آنے جانا ہوتا تھا, وہ بھی نہیں ہے. اب اس سٹیج پہ مارکیٹیں کھول کر آپ ٹھیک ہے تاجروں کی انا کو تسکین تو پہنچا سکتے ہیں, ان کو مالی طور پہ جو معاشی طور پہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کے واویلے کو ٹھنڈا تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا. آپ ان کی ٹارگٹ دیکھیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیا معاملات ہیں, آپ کھولتے جائیں. کیونکہ اگر ابھی آپ دکانیں کھول دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو ایک مہینہ خدا نہ خواستہ حالات دیکھتے ہوئے بند کرنی پڑ گئی, 15 دن بند کرنی پڑ گئی, تو پھر یہ تاجروں کا معاشی قتل کدھر جائے گا؟ آپ یہ دیکھیے گا, اب یہ دکانیں کھل جائیں گی, ہم لوگ بھی مانیٹر کریں گے, آپ بھی دیکھیے گا, ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مارکیٹوں میں خام خواہ رش ڈالا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی, ونڈو شاپنگ کر رہے ہوں گے, گھمائیاں ہو رہی ہوں گی, ادھر سے جو ہے وہ جناب پھر رہے ہوں گے, کوئی میلے کا سامان لگا رہے ہوں گے. تو سیریس جو آپ کے ہیں خریدار, وہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوں گے. بالکل, اور ہمیں ویکینڈز پہ اس کی مثالیں ملیں گی, جس طرح سے لوگ بیجا گھروں سے ایگزیکٹلی. اور تاجر پھر آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے میڈیا پہ آ کے یہی کہیں گے کہ جی اب تو کاروبار ہے ہی نہیں اس ملک میں, اور ہمارے تو کاروبار ٹھنڈے پڑے ہیں, چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, کاروبار ہو نہیں رہا, لوگ شاپنگ نہیں کر رہے. یہ اپ کمنگ سینیریو ہے جو کہ الٹیمیٹ ہونا ہی ہونا ہے. بالکل ایسے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی بھی آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں کہ آپ کی جو گروسری شاپ تھیں, جو مال تھے, کھانے پینے کی اشیاء تھیں, وہ کھلی رہیں, لوگ مطمئن رہے, شاپنگ کی, واپس آ گئے, طریقے سے جاتے رہے, طریقے سے آ گئے. لیکن اب جس طرف آپ جا رہے ہیں اس پہ کرفیو کے علاوہ واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. یہ میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ اب ہم جس سٹیج پہ جا رہے ہیں, اپنے ایسے ہائی ٹائم پہ جب سب سے زیادہ ہماری تاریخ, کورونا کی تاریخ میں ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. میں ساتھ یہ خبر بھی ایڈ کرنا چاہوں گی اور ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ ایک دن میں اب کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں. 239 نئے کیسز ایک دن میں سامنے آئے ہیں, اور اس پہ ہم اب اپنا لاک ڈاؤن ختم کرنے جا رہے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیا ہے. 2-3 دنوں میں میرے خیال سے یہ جو ہماری 1-1.5 مہینے کی محنت تھی, ہم اس پہ بالکل پانی پھیر دیں گے. ایسا ہے؟ اچھا دیکھیں نا, آپ نے پورے دن میں 24 گھنٹوں کے اندر آپ کی 5 سے 5.5 ہزار ٹیسٹ کرنے کی سکت ہے. اگر آپ پنجاب میں وہ سکت رکھتے ہیں تو لاہور کے حصے کتنے ٹیسٹ آئے ہوں گے, ایک موٹا سا اندازہ کرتے ہیں جی. ہم 1000 آگے ہوں گے, 1500 آگے ہوں گے, کیونکہ باقی پنجاب میں بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے آپ نے. تو اگر 1000 ٹیسٹوں کے اندر 239 لوگ پازیٹیو ہو رہے ہیں, تو آپ صرف مجھے ایک دن کا ریشو نکال کے آپ بتائیں یہ کتنا الارمنگ سچویشن ہے. بہت زیادہ. اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ 1.25 کروڑ کی آبادی ہے لاہور شہر کی, تو آپ روزانہ 1.25 کروڑ کے ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو اس میں 239 نکل رہے ہیں. یہ وہ ہمارے سادہ دوستوں کے لیے ہے جن کو یہ میتھمیٹیکل تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے. ہم ایوریج ٹیسٹ کر رہے ہیں, انتہائی ضرورت پڑنے پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, ان لوگوں کا ٹیسٹ کر رہے ہیں جن کے اندر کچھ سمٹمز ہیں یا کچھ لوگوں کے کانٹیکٹ میں ہیں. صرف ہم رینڈم ٹیسٹ ابھی نہیں کر رہے. اور میرا یہ اندازہ ہے, میں اس کو بھی کنفرم بھی کروں گا پروگرام کے بعد, کہ ہم لاہور شہر کے اندر ڈیلی ہماری اوسط کیا ہے. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ 1000, 1200, 1500 کے قریب نکلے گی. اس میں اگر 239 پیشنٹ ایک دن میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک پریشان کن بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا, ہم حکمت عملی آگے کی جو دیکھ رہے ہیں, جو بتا دی گئی ہے اس طرح سے دکانیں کھولی جائیں گی, یہ سب کیا جائے گا, اس پہ کچھ ہیلتھ فیسلٹیز کیا پرووائڈ کی جائیں گی, یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی ٹیسٹنگ کی سہولت بھی بڑھا دی جائے گی. اگر لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تو لوگوں کو یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر ان کو سمٹمز ہیں تو وہ اپنے فوری طور پر ٹیسٹ کرائیں, کیونکہ لوگ تو اب ڈر رہے ہیں. لوگوں نے جو سوشل میڈیا پر کوارنٹین سینٹر کا حال دیکھا ہے, اس سے تو لوگ ٹیسٹ کرانے سے بھی اب بھاگ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کنٹرول کس طرح کر پائیں گے, پھر تو آپ کی ہر چیز کنٹرول سے باہر ہو جانی ہے. میں خبر پڑھ رہا تھا کل, 2 بچوں کے باپ نے اسی چیز کو ٹینشن لے لی کہ اس کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تھا, اور وہ اتنا دل پہ لے گیا کہ اس کو کارڈک اریسٹ ہو گیا. کارڈک اریسٹ ہونے کے ساتھ ہی اس کی سڈن ڈیتھ ہوگی بیچارے کی. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, اب وہ کس چیز کا اس کو پریشر آیا, اس کو یہی پریشر آیا کہ مجھے اب سرکار اٹھا کے لے جائے گی اور مجھے جو ہے وہ بند کر دے گی 14-15 دنوں کے لیے. اس کے بعد آپ کو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, وہاں پہ نہ کھانا منگوانے کی سہولت ہوگی, نہ کھانا آپ کو کہیں باہر سے آنے کی اجازت ہوگی. کھانا جو دیا جا رہا ہوگا ان کے کیا حالات ہوں گے, ہم درجنوں ویڈیو ایئرز کر چکے ہیں. تو یہ خوف جو ہے یہ انسانوں پہ حاوی ہوتا جا رہا ہے, اور اس خوف کے پیچھے تقریباً ہمارا یہ
اب جتنا بھی سرکل ہے وہ چلتا جا رہا ہے اور اس خوف کی وجہ سے باہر آپ دیکھیں کہ اب انہوں نے ایک ٹیسٹ سٹارٹ کر دیا ہے. وہ مختلف ناکوں پہ, مختلف ایریاز میں, مختلف علاقوں کے اندر انٹری ایگزٹ پہ وہاں پہ وہ ٹیسٹ لے کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ اتنے لیٹسٹ فیسلٹی کے ساتھ آئے ہیں کہ ان کو اب 5 سے 2 منٹ یا 3 منٹ ہارڈلی 5 منٹ کے اندر اندر ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں اگر کورونا کے کوئی معاملات ہیں تو اس کو فردر انویسٹیگیشن کے لیے, ہیلتھ انویسٹیگیشن کے لیے اس کو آگے شفٹ کرنا ہے. ہم تو آج بس مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور اب جتنے بھی آپ کے سسپیکٹڈ پیشنٹس تھے جو گھروں میں موجود تھے, جو کسی نہ کسی وجہ سے انفیکٹڈ تھے لیکن ان پہ سمپٹم ظاہر نہیں ہو رہے تھے, اب وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. سیدھی سی بات ہے. اور ان کی دستیابی جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے خطرہ بن جائے گی, کیونکہ اس سے پہلے یہ معاملات اتنے اوپن نہیں تھے تو لوگ پرہیز کر رہے تھے, اور پرہیز بھی اس لیے کر رہے تھے کہ کہاں جائیں گے, کتنا بار پھر لیں گے, کتنا کر لیں گے. بات کی ہے تو میں کچھ ہمارے رویے جو ہیں وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی. ہم ادھر ادھر سے یہ چیزیں سن رہے ہیں کہ اچھا ہمارا امیونٹی سسٹم بہت اچھا ہے, ہمارے اوپر کرونا اس طرح سے اثر نہیں کر رہا جس طرح باقی پوری دنیا میں ہوا. اب ان چیزوں کو لے کے ایکچولی لوگ بہت زیادہ ریلیکس ہیں کہ ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا, کیونکہ ہم نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں جس میں سمٹمز نہیں ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ بالکل تندرست ہے, ہسپتال میں ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں کو مزید ریلیکس کر, لوگ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ان کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. بار بار یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا انٹینسٹی نہیں ہے یہاں پر پاکستان میں, اتنا زیادہ شدید نہیں ہے یہ مرض, تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں اگر آپ گھروں سے بھی باہر نکل رہے ہیں. دیکھیں انٹینسٹی کیوں نہیں ہے, انٹینسٹی بات ٹھیک ہے کہ ہماری امیونٹی بہت ملکوں سے بہتر ہے, لیکن کیا یہ معاملہ رک گیا ہے؟ کیا آپ کے نئے پیشنٹس آنا بند ہو گئے ہیں؟ کیا آپ نے اس بیماری کو ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ پھیل کتنی تیزی سے رہا ہے, کسی محدود ایریا کے اندر آپ نے اس کو کاپ اپ کر لیا ہے؟ دو باتیں, اگر ایسا نہیں ہے تو دیر آئے اور مطلب کہ بعد میں آئے, کبھی آئے, کتنے عرصے بعد اس کا ایفیکٹ آئے, تو یہ تو کہنا کسی کے بس میں نہیں ہے, کیونکہ ہم بہت سلو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. ہم اس سپیڈ سے نہیں بڑھ رہے جس سپیڈ سے یورپ یا ہم بڑھ نہیں رہے ہیں. میں آپ کو ویسے خود بتاؤں, ہم دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوں, ہم خود ہی ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ہم مشکل کی طرف جائیں. لیکن اس پہ عوام سے بار بار ایک ہی میں اپیل کروں گی کہ خدارا یہاں پر تو صرف باتوں تک کہا جا رہا ہے کہ آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں, لیکن آپ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, مت نکلیں. سمجھتے بھی ہیں یہ لوگ, ایسے مذاق کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ پریشان ہو جائیں گی. ایک بندے نے یہ لکھا ہوا تھا, بڑا سینسیبل بندہ ہے, اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ بس اب کورونا سے احتیاط کریں اور اپنی مدد آپ کے تحت احتیاط کریں, کیونکہ کورونا کو وہی سنبھال رہے ہیں جو گزشتہ اتنے سالوں سے پشاور میٹرو بنا رہے ہیں. تو بات تو ٹھیک ہے, مذاق کی بات ہے, لیکن بات اس کی 101% ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو اور وہ پڑھا لکھا سینسیبل آدمی تھا. اچھا, آپ ایک طرف پڑھے لکھے ہونے کے حساب سے سینسیبل باتیں بھی کر رہے ہیں, اس کو مذاق اور تھوڑا سا لائٹر موڈ میں بھی باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ سمجھ جائیں, خدارا مہربانی کریں, اس حکومت پہ نہ رہیں. اس حکومت کی کون سی کل سیدھی ہے کچھ پتہ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, آج ایک بیان کرتے ہیں, گھنٹے بعد دوسرا اور اگلے دن تیسرا. بالکل, اور اس کے بعد آپشن صرف یہی رہ جاتی ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچنا ہے. تو خدارا پلیز اپنے بارے میں سوچیں, سنجیدہ ہو جائیں. یہ سب چیزیں حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے بلکہ ہم مزید مشکل وقت کی طرف جا رہے ہیں. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے, ٹیپا کا اربن ڈیولپمنٹ ونگ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. درِ نیاب آپ ہی کی یہ خبر ہے, بتائیے گا یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اس کے محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں انا, بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہے اور یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. آپ نے ٹیپا کا کردار ماضی میں دیکھا ہے تو میں تھوڑا سا اس طرح سمجھاؤں گا کہ میٹرو جو بس تھی, جو پروجیکٹ تھا, وہ سارا ٹیپا کے اربن ڈیولپمنٹ ونگ نے کیا تھا. یعنی کہ یہ 40-50 ارب روپے کا جو پروجیکٹ تھا, ایسے پروجیکٹ جو ہیں وہ انہوں نے کیے. اس کے بعد شہر کے بیشتر فلائی اوور انڈر پاسز بھی ٹیپا نے بنائے. بہت سارے ایسے کام جو ہیں وہ بھی ٹیپا نے کیے جو ان کا پریویو نہیں تھا. اب اس میں ایل ڈی کی گورننگ باڈی کا سٹانس جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ جی ٹریفک پلاننگ جو ایجنسی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ٹریفک پلاننگ اینڈ کنسٹرکشن ایجنسی بن جائے. بات ٹھیک ہے, ہر ادارے کو اپنے مینڈیٹ پہ کام کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے اب ٹیپا کا یہ کام محدود کر دیا گیا ہے
اختیارات جو ہیں ان کے ختم کر دیے گئے ہیں. اور دیکھیں اگر آپ کے دفتر میں 2 تو ایسے ڈپارٹمنٹ سیم ٹائم پہ کام نہیں کر سکتے, اگر فائنانس دیکھیں جی فائنانس 1 بھی ہو فائنانس 2 بھی ہو, ایسا نہیں ہوتا, تو ایل ڈی اے کا جب یو ڈی ونگ موجود ہے تو ٹیپا کے یو ڈی ونگ کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور ایل ڈی اے کا اتنا بڑا چیف انجینئر کا پریویو ہے کہ پورے شہر میں وہ اب اورنج لائن جیسا پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں اور ایل ڈی اے آپ کے یو ڈی ونگ والے, اور شہر کے بیشتر ایسے پروجیکٹس جو اب آپ پائپ لائن میں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو کیا ضرورت ہے آپ کو ٹیپا. اس وقت ہمارے شہر میں گزشتہ 10 سالوں سے تو ہم کر کے تھک گئے ہیں کہ لاہور شہر کو ٹریفک پلاننگ کی اشد ضرورت ہے. لاہور شہر کو نئے رستے کھولنے کے, نئے رستے تجویز کرنے کے لیے, نئے ایونیوز کریٹ کرنے کے لیے اشد ضرورت ہے. لاہور شہر میں چیزوں میں بہتری لانے کی اشد ضرورت ہے. آپ جے روڈ کا انڈر پاس دیکھیں, آپ اچانک سپیڈ میں آتے ہیں اور جے روڈ کے انڈر پاس میں کینچی مار کے لیفٹ ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو اس طرح کی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس انڈر پاس جو غلط ڈیزائن ہوا تھا اس کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی ٹیپا نے کرنا تھا. ٹیپا نے اپنا کام تو کیا نہیں, لیکن جو کام ان کا ٹھیکے داریوں میں تھا, جہاں پہ کمیشنز آنے تھے, جہاں پہ معاملات ان کے آگے چلنے تھے, بھاری رقمیں کھانی تھیں, وہاں پہ تو سارے کام وہ کرتے رہے. اور پروجیکٹس کا جو حال کیا ہے, میں صرف ارینا پروجیکٹس کی تو خبریں اب آپ بھی دیکھ کے تھک گئی ہوں گی کہ ارینا پروجیکٹ کے ساتھ جو کہ 1 ارب کا پروجیکٹ تھا وہ 2 ارب سے بھی کراس کر گیا. 6 مہینے میں مکمل ہونا تھا, 4 سال ہو گئے مکمل نہیں ہو رہا. اس کی پر ڈے اتنی کیپیسٹی تھی, اگر وہ بن کے مکمل ہو جاتا, اس کا رینٹل آتا سرکار کو, اتنی زیادہ اس کی کیپیسٹی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا اور اتنا لاسز کا ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر کل کو یہ نیب یا کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ ارینا کو اٹھا لیتا ہے تو صرف اس کے 2 سال ضائع کرنے میں, 2 سال اس پہ ریونیو جنریشن کا پلان نہ دینے پہ, اس کو مکمل نہ کرنے پر, اس کی جو انکم کا لاس ہوگا اس پہ ہی مضبوط ریفرنس بن سکتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ تو ٹیپا کے حالات تھے. ٹیپا کو جہاں پیسے نظر آتے تھے وہاں پہ پروجیکٹ لانچ کر دیتے تھے. اب آپ کو ٹیپا کی ایک اور بھی میں مثال دوں, انہوں نے اچھی بھلی سبزی منڈی چلتے چلاتے کوٹ لکھپت کو اٹھا کے بیڑا غرق کیا, اور آپ کے جو عرفہ کریم سینٹر کے ساتھ جتنی زمین تھی وہاں پہ ایل ڈی اے ٹاور, کبھی ٹوین ٹاور, کبھی کوئی ٹاور, اور پتہ نہیں کبھی کوئی سینٹر پرپوز کرتے رہے, اور وہ اتنا فلاپ پروجیکٹ ہے کہ آج تک وہ زمین پہ وہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. اور اتنے سالوں سے اتنی اربوں روپے مالیت کی زمین کا جو استحصال ہو رہا ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کو کوئی نہیں پوچھتا. صحیح. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. ایل ڈی اے سٹی پیکج 1 اور 6 کی ڈیولپمنٹ حبیب کنسٹرکشن اب کرے گا, کیا کہیں گے دورے نے؟ جی بالکل, یہ کمپٹیشن ہوا اور 25 یا 26 اپریل کو یہ کمپٹیشن ہوا, بڈز کھولی گئیں اور اس میں بڑی 3 تعمیراتی کمپنیوں کا مقابلہ ہوا, جس میں حبیب کنسٹرکشن سروسز تھی, این ایل سی تھی اور خالد روف کمپنی تھی. ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہوا, اور یہ مقابلہ اس لیے بھی اچھا ہوا کیونکہ جب پچھلی بار ایل ڈی سی ٹی کے پہلے ٹینڈرز کا مقابلہ ہوا تھا تو اس میں 4 to 5% ابو ریٹس پہ آپ کو ٹینڈر دینے پڑے تھے, لیکن اس پر جب مقابلہ ہوتا ہے نا تو پھر کمپٹیشن میں آپ کو سرکار کو فائدہ ہوتا ہے. اور کمپٹیشن میں 8, 9, 10% لوگ نیچے آئے اور حبیب کنسٹرکشن نے اچھا خاصا سرکار کو فائدہ دے کے, ریبیٹ دے کے 8 سے 9 جو فیصد کا ہے اس پہ ٹینڈر ون کیا. اس وقت ایل ڈی سی ٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے, اگر اس کو مکمل نہیں کیا جاتا, ایل ڈی کو ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا تو ایل ڈی کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. اور اس لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایل ڈی کا بیسک کام ہے. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو مینڈیٹ ہے وہ گھر بنا کے سرکاری اراضی پہ لوگوں کو اچھی اور بہتر سستی چھتیں فراہم کرنا ہے, نہ کہ وہ انڈر پاسز بنانا شروع کر دے اور کبھی میٹرو بسیں, کبھی اورنج لائن بنانا شروع کر دے. تو مینڈیٹ سے باہر ضرور جائیں لیکن اپنا اصل کام بھی کریں. تو اب ایل ڈی سٹی کے اندر ایک کمپٹیشن ہیلدی ہو گیا ہے اور امید ہے کہ 2 سال کا جو کلیم کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو پلاٹس کی ڈیلیوری ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی کچھ امید نظر آئی ہے. یہ ایک میرا خیال ہے کورونا کے دنوں میں جو ہے پر امید ہے کہ اس میں کام آگے چل پڑے ہیں. آل دو کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ نے فلرش تو کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن کنسٹرکشن انڈسٹریز کے ساتھ آپ نے سارے فنڈز بند کر دیے ہیں اور زبردستی سارے فنڈز جو ہیں آپ اٹھا کے سارے اداروں کے لیے واپس لے گئے ہیں, اور وہاں کہاں خرچ کرنے کوئی کسی کو بتانے والا نہیں. چلیں خیر, اس پہ امید تو کچھ نظر آ رہی ہے لوگوں کے لیے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اگلی خبر میرے پاس ہے, عالمی امدادی ایجنسیاں پنجاب کا بجٹ خزانہ پورا کرنے کے لیے 10 ارب روپے دیں گی. کیا کہیں گے دورے نے آپ؟
10 अरब रुपए और इससे ज़्यादा इससे खसारा पूरा हो जाएगा, मुझे ये बताइए। मैं यही कह रहा हूँ मैं कि 10 अरब रुपए देने से खसारा पूरा होगा नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आपके 10 अरब रुपए से मेरा ख्याल है जो इस वक्त फाइनेंशियल गैप आ चुका है, जो एक्चुअली आपके पास जो कैप फाइनेंशियल कैप नहीं है इस वक्त, आपके पास फंड की लिक्विडिटी नहीं है, आपके पास सॉलिड कैश नहीं मौजूद, सरकार जो है वो सरकारी दीगर कंपनियों की, एजेंसियों के, अथॉरिटीज़ के खजानों पे डकैतियां मार रही है और पैसे खींच रही है। क्या नजर आता है कि कितनी भूख नंग जो है वो हमारी सरकार के अंदर पड़ी हुई है। तो ये 10 अरब रुपए तो एक क्या कहते हैं आटे में नमक के बराबर है। हमारे जो माली मसाइल हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को अगर सिर्फ पंजाब के उठा को देख लें तो हम तो खरबों रुपए में आगे जो है वो डिक्लाइन की तरफ नजर आ रहे हैं। हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे पंजाब के ख़त्म। अगर हमें तरक्याती मंसूबे स्टार्ट करने हैं, हमें तरक्याती स्कीमें स्टार्ट करनी है, हमें कोई छोटी मोटी सड़कें भी रिपेयर करनी है तो नया काम तो मुझे लगता है कोई पॉसिबल ही नहीं है, हम कर पाएंगे। हमें 560 अरब रुपए चाहिए। ऐसे ही है। ठीक है जी, 560 अरब रुपए कहाँ से लाएंगे जी आप? तो चीज़ें जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। ये डोनर एजेंसीज जो हैं वो स्पेसिफिक इमदाद कर रही हैं, यानी कि वो ये नहीं कर रही कि आपको पैसे दिए जाएं, आप जहां मर्जी खर्चें, आप उससे तनख्वाहें अदा करें, आप उससे कोरोना के फंड्स चलाएं, आप उससे एहसास कफालत प्रोग्राम चलाएं, ऐसा नहीं है। बड़ी पूछ गछ होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लाइन्स दी जाती हैं, आपको पूछना बताना पड़ता है कि जी हम पैसे कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ खर्च करें, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। वो सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर आपके फंड्स रिलीज होते हैं और काम आगे चलता है। अगर वो डोनर एजेंसीज इंटरनेशनल सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो आपके काम नहीं चलेंगे। ये थोड़ी सी इसमें एम्बिग्विटी है। दूसरी बात, छोटी सी खबर मेरी नज़रों से गुजरी, बड़ी अच्छी खबर है कि फील्ड अस्पताल में आर्जी पार्टीशन पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। जो आपका ये आखिरी पेज पे हमारी स्टोरी है जाहिद साहब की, कि जो फील्ड अस्पताल एक्सपो है उसके अंदर सिर्फ प्लाई की शीटें लगाने के लिए आपने 4.5 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। और अगर आप वहां पे देख लें कि 4.5 करोड़ रुपए की सिर्फ एक आइटम है ना, ये सिर्फ 4.5 करोड़ की बात नहीं है, ये एक आइटम है। बिल्कुल सही। आपने बेड लिए, आपने गद्दे लिए, चादर ली, तकिए लिए, आपने वहां पे बर्तन लिए, वहां पे स्टाफ के रहने के बैठने की कुर्सियां, पता नहीं क्या क्या लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे तो ये बड़ा खौफनाक है। बिल्कुल, खाली आपने शीट्स के लिए जो है एक आइटम के लिए, वहां पे 10 आइटम मैंने गिनाई है आपको। बिल्कुल सही। 10 आइटम्स हैं वहां पे जो वहां पे नेसेसरी हैं जो ली गई हैं। इसकी प्रोक्योरमेंट का भी अगर ऑडिट करे गवर्नमेंट, बिल्कुल जरूर। और क्योंकि आप एक चीज पे इतने पैसे बता रहे हैं, जब इन सब चीजों को देखा जाएगा तो कितने पैसे बन जाएंगे। और उसके बाद वहां पर सहूलियात की अगर बात की जाए तो वो हम देख रहे हैं कि क्या इतने पैसे लगाने के बावजूद। देखिए, आपने कोरोना की वजह से, इमरजेंसी की वजह से पेपरा तो आपने बाईपास कर दिया। आप इश्तिहार देते 2-3 महीने के अंदर प्रोक्योरमेंट करते, पॉसिबल नहीं था, मान लिया, जस्टिफाइड। लेकिन 4 करोड़ रुपए की सिर्फ शीटें लगी। आप कहेंगे 8 करोड़ रुपए के जी बेड आए, फिर कहेंगे जी 3 करोड़ रुपए के हमने चादरें, तकिए, गद्दे ले लिए जी जिसपे मैट्रेस पे लोगों ने सोना है। ऑब्वियसली अगर शीट्स के लिए इतने पैसे हैं तो फिर आगे जो काम हुए उनके लिए तो इससे ज्यादा पैसे होंगे। बिलाशुबा इस पे ऑडिट लाजमी होना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे जिसके बाद आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिएगा। हम शो में दोबारा हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे क्योंकि आज जुमे का मुबारक दिन है, माह रमज़ान है, रहमतों बरकतों का महीना है। तो अल्लाह ताला से उसकी रहमत के लिए हमने दुआएं करनी हैं, हमने तौबा इस्तग़फ़ार करना है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तो इस माह मुबारक का फ़ायदा उठाते हुए हम किस तरह से अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, क्योंकि ये माह मुबारक का दूसरा अशरा है भी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने का अशरा। तो हम किस तरह से अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, इसका बेहतरीन तरीका क्या है, आज जुमे के दिन कौन कौन सी ख़ास इबादत जिनका हम एहतमाम कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मजहबी स्कॉलर हुमा तकवी साहिबा मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि माह मुबारक का आज दूसरा अशरा जिसके हम रोज़े रख रहे हैं, तो कहा जाता है कि तौबा इस्तग़फ़ार का ये अशरा है। अहमियत क्या है इसकी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रमज़ानुल मुबारक है, परवरदिगार आलम ने इसको अपना महीना कहा है, यानी कि वो नेमतें जो खुदा एक बशर को, एक बंदे को देना चाहता है, उस नेमतों से फैज़याब होने का बेहतरीन महीना माह सयाम है। अब मज़ा ये है कि परवरदिगार आलम ने इस महीने को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا جس میں اب ہم الحمدللہ داخل ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ بھی روزے گزر جائیں گے تو جو تیسرا عشرہ ہوگا وہ آتش جہنم سے نجات کا عشرہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورتی سے ان تینوں عشروں کو ڈیفائن کیا، کہا اگر تم اپنی زندگی کو دیکھو تو تمہاری زندگی کے 3 فیز ہیں، ایک حیات، ایک موت اور ایک بعد از موت، مطلب محشر، حشر۔ تو کہا جب تم زندہ ہو تو تمہیں رحمت کی ضرورت ہے، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہیں مغفرت کی ضرورت ہے، اور جب تم محشر میں پہنچو گے تو تمہیں آتش جہنم سے نجات کی ضرورت ہے۔ تو تم کبھی دیکھو خدا نے ماہ رمضان کی صورت میں کتنی بڑی نعمت تمہیں عطا کر دی کہ اگر تم یہ تینوں عشروں کو ان کے مقصد کے تحت گزار لو تو تم زندگی بھی کامیاب گزارو گے، تمہیں جو مرنے کے بعد ہے وہ بھی سکون و آسائش اور بخشش اور مغفرت جو ہے وہ نصیب ہوگی، اور جب محشر میں پہنچو گے تو اللہ اسی رمضان کے صدقے میں تمہیں آتش جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اتنے اچھے انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ تو اب ہم تمام مسلمان وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو بخشوانے کے لیے رحمت للعالمین موجود ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اور جو یہ دوسرا عشرہ جس میں اب ہم داخل ہو گئے ہیں اور آج الحمدللہ اس کا چوتھا دن ہے، 14واں روزہ ہے، ہم اس کو گزار رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک بھی بالکل ایسے ہی، اور بہترین دن پروردگار عالم نے دنوں کا سردار آپ کو دیا، اور ساتھ میں پھر رحمتوں کے ساتھ مغفرت کا عشرہ بھی آپ کو دے دیا۔ تو اب کوئی بدنصیب ہی ہوگا کہ جو اس ماہ رمضان میں روز جمعہ خدا کی بارگاہ میں جائے اور اپنی بخشش نہ کرے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کا ہی یہ عشرہ ہے، بہترین طریقہ کیا ہے اپنے گناہوں سے بخشش؟ ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا جو ہے اس مشکل وقت سے گزری، اور ہم آگے مزید اس مشکل وقت میں آگے جا رہے ہیں مشکل کی طرف، کس طرح سے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو مشکل وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، بالکل ایسے ہی، اور اس آزمائش کو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 155 156 کو اگر آپ گھر جا کے پڑھیے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جب ہم کسی کو ابتلا دیتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، تو ہم اس سے بھوک کا، خوف کا، مال کا، نفس کا، ثمرات کا امتحان لیتے ہیں، اور جب وہ ان امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بشر الصابرین، تو صابرین کے لیے بشارت ہے۔ اب اگر غور کر کے دیکھیں آج کا جو حالات ہم جس میں سے گزر رہے ہیں، بھوک کا بھی امتحان ہے، بالکل ایسے، خوف بھی، ہر وقت ایک ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں اندر ہمارے کیا چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو اموال کی جو کمی ہے، مال و متاع کی کمی ہے، بزنس ڈاؤن ہے، تجارتیں رکی ہوئی ہیں، درآمد برآمد بند ہے، تو یہ سارے امتحانات کو یکجا کر کے پروردگار عالم نے ہمیں اس میں مبتلا کیا ہے۔ بالکل، لیکن اس کے بعد اللہ نے ساتھ ہی یہ نہیں کہا کہ سزا ہے ان کے لیے، ان کے لیے جو ہے مشکلات ہے، نہ کہا نا بشر الصابرین، بشارت ہے صابروں کے لیے۔ بالکل، پتہ چلا مشکل حالات سے ڈرنا نہیں ہے، بالکل پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے گزرنا ہے۔ اب جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مغفرت استغفار کیسے کریں، دیکھیں استغفار تو ویسے بھی مومن کی نشانی ہے، بالکل ایسے، استغفار ہر ایک کے لب پہ نہیں آتا، استغفار آتا ہی اس کی زبان پر ہے کہ جو اپنے اندر سے خود کو جانتا ہو۔ بالکل، جو نہیں جانتا، جس نے تکبر کیا وہ شیطان بن گیا، بالکل آپ نے صحیح کہا، مگر جو جھک گیا وہی انسان ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ مجھے یہ بتائیے گا آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور جمعے کے دن کی خاص طور پہ ماہ رمضان میں فضیلت کیا ہے؟ ہم کون کون سی نفلی عبادات کر سکتے ہیں، کون کون سی عبادات کر سکتے ہیں؟ درود پاک کی اہمیت کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے روز جمعہ جس کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور واحد روز ہے کہ جس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن پاک میں بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واجب نمازوں کا تذکرہ تو علیحدہ کیا ہے، مگر نماز جمعہ کے لیے پروردگار نے پوری سورہ جمعہ اتار دی، اور سورہ جمعہ اتار کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہیں پکارا جائے خدا کی طرف سے، پتہ چلا جمعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ندا کا نام ہے، اللہ کی صدا کا نام ہے، اور صدا سن کر اس کی طرف جو دوڑتا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ پھر جب میری آواز سنو تو سب کچھ بند کر دو، سارے کام بند کرو، میری طرف آؤ۔ کبار الہ کیوں؟ رسول اللہ سے پوچھا کہ جمعے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کہ خدا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی شخص میری بارگاہ میں آئے اور میں اس کو بخشوں۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ روز جمعہ ہو، جمعۃ المبارک ہو، اور ماہ سیام ہو، ماہ رمضان ہو، تو پھر اس ماہ رمضان میں خدا سے اگر رجوع نہ کر پائیں تو کیا کریں؟ آج جمعہ ہے، آج کے کچھ نوافل ہیں، کچھ مستحبات ہیں کہ جن کو ادا کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے غسل جمعہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ غسل جمعہ کے بارے میں اتنی تاکید ہے کہ اکثر صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہیں یہ واجب نہ ہو جائے، بالکل، اور پھر اس
کے بعد ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے قبر میں جو حشرات الارض ہیں وہ ان سے ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب میں مروں تو میرے بدن کو یہ کیڑے اور یہ حشرات الارض کھا جائیں۔ تو نبی پاک نے کہا کہ کیا تو غسل جمعہ نہیں کرتا؟ کہا رسول اللہ کرتا ہوں۔ کہا جو شخص 40 جمعے بلا ناغہ غسل جمعہ کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ضامن ہوں کہ اس کی قبر کے اندر حشرات الارض اس کے بدن کو نہیں کھائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے گا غسل جمعہ کی آپ نے بات کی، تو کیوں نہ ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں، جب اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے تو اس کا پراپر طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے طریقہ کار جو غسل جمعہ ہے اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اگر آپ حدیث کی روح سے دیکھیے تو اس میں لکھا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو خرید کر پانی تم غسل جمعہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں تو خیر ایسے حالات نہیں ہیں الحمدللہ، یہ اس کی اہمیت کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ طریقہ کار جو ہے غسل جمعہ کا وہی ہے کہ پہلے اپنے جسم پہ سے آپ تمام نجاسات کو، تمام چکنائی، آئلنگ، یہ سب تمام چیزیں اتار لیجئے۔ جب آپ پاک کو صاف ہو جائیں، طاہر ہو جائیں، تو جو عام غسل کا طریقہ جو آپ لوگ روزانہ غسل کرتے ہیں مختلف غسل، اسی غسل کو کریں، بٹ نیت یہ ہوگی کہ غسل جمعہ کرتا ہوں میں قربتاً اللہ، اللہ کے قرب کے لیے۔ اور یہاں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بہت ہی پیارا میں مطلب غسل آپ جمعہ کا کر رہے ہیں نا، ساتھ ہی نیت اس میں اسی غسل کی نیت میں، مطلب آپ پانی وہی ڈال رہے ہیں مگر نیت کر لیں کہ غسل توبہ بھی کر رہا ہوں، ساتھ ہی اس میں شامل کر رہے ہیں معافی ذمہ، غسل معافی ذمہ بھی کر رہا ہوں۔ معافی ذمہ جو غسل غلطی میں، کوتاہی میں، بھول چوک میں مجھ پہ واجب ہے، تو بار الہ یہ غسل معافی ذمہ بھی ہے۔ پانی آپ اتنا ہی استعمال کریں گے مگر ایک غسل کے اندر اللہ آپ کو 3 غسلوں کا ثواب دے دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زبردست چیزیں ہیں جو آپ بتا رہی ہیں، اور میرے خیال سے جمعے کی نماز سے پہلے اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، غسل جمعہ کریں جس طرح کی اس کی اہمیت بتائی گئی ہے، تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری ہماری پریشانیاں، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اکثر دیکھتے ہیں، ان کو جو ہے نظر انداز کر جاتے ہیں، ان کی اہمیت اتنی نہیں سمجھتے، لیکن اصل میں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے، بریک میں مجھے جانا ہے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہما تقوی صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، دعائیں ہم بہت ساری کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور اس سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان بھی نظر آتے ہیں۔ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو کہ دعا کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے کہ بیسکلی دعا کی قبولیت مشروط ہے انسان کے کردار کے ساتھ۔ صحیح۔ دعائے کمیل ہے، اگر آپ کبھی آپ کو وقت ملے، آپ کے آڈینس کو وقت ملے، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ نیٹ کے اوپر ڈالیں، دعائے کمیل مولا کائنات کی ہے، تو اس میں ایک جملہ ہے کہ بار الہ مجھ سے وہ عیب دور کر دے جو میری دعاؤں کو رد کرنے کا سبب ہے۔ پتہ چلا کہ دعا اگر رد ہو رہی ہے تو رب العزت تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، بالکل، پروردگار عالم تو کریم ہے، وہ تو عطا کرنے کے لیے بیٹھا ہے، مگر مولا کائنات کے اس جملے سے جو میں نے آخذ کیا وہ یہ کہ وہ چیزیں مجھ سے دور کر دے کہ جو میری دعاؤں کو رد ہونے دیتی ہیں، جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پروردگار تو کیوں نہیں دے رہا، پروردگار کیوں نہیں دے رہا، مجھے خود کو خود احتسابی کرنی ہے، مجھے میرے اندر ایسا کیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا مولا کائنات سے، پوچھا کہ یا علی آپ نے کیا جملہ کہا ہے کہ مجھ سے وہ چیزیں دور کر کے جو دعاؤں کو رد کرتی ہیں؟ تو مولا نے کہا سب سے پہلے تو اپنے رزق پہ نظر ڈال، کہا جہاں رزق حرام انسان کے حلق سے اترتا ہے، اس کے بدن کا حصہ بنتا ہے، اس کے بعد اللہ کی رحمتیں اس کے قریب نہیں آتی۔ اب رزق حلال و حرام جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں کتنا رب العزت کتنا کانشیس، ہم کہتے ہیں رزق حلال ہم اچھا کھاتے ہیں، اگر آپ اچھا کھا رہے ہیں، صحیح کھا رہے ہیں، صاف کھا رہے ہیں، پاک کھا رہے ہیں، اس میں آپ کا کون سا کمال ہے؟ آپ اگر غور کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات پورے کیے ہیں، اگر خراب ہے تو آپ کو آنکھ سے نظر آ جائے گا، اگر وہ خراب اس میں سے اسمیل آ رہی ہے تو آپ کو ناک سے سمجھ میں آ جائے گا، اگر اس کا ذائقہ خراب ہے آپ کو زبان سے سمجھ میں آ جائے گا، تو یہ تینوں چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہوا ہے، لیکن اب وہ حلال ہے یا حرام اس کا ان چیزوں سے تعلق نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ بالکل ایسے تو مولا نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ حلال و حرام جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے، اور دوسرا کہا کہ دیکھو تارک الوالدین، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا، جس سے والدین ناراض ہوں۔ تو ایک شخص آئے کہا یا رسول اللہ میرے والدین تو مشرک ہیں، کہا وہ مشرک ہوں کافر ہوں مگر ہیں تو تمہارے ماں باپ، کوشش کرو کہ تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ وہ تمہارے اخلاق سے راضی ہو کہ مسلمان بن جائیں۔ تو والدین کی جو نافرمانی ہے اس سے بھی دعائیں رد ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا عبادات میں کوتاہی،
جب آپ خدا کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. جب آپ سارے کام کرنے کے بعد رات کو 12 بجے یاد او ہو عشاء نہیں پڑھی تو پھر اس کے بعد چلو 2 منٹ رہتے ہیں میں پڑھ لوں, تو جب آپ سارے کاموں کے اینڈ پہ نماز کو رکھ رہے ہیں تو پروردگار بھی پھر اینڈ پہ رکھتا ہے کہ جو بچا کچا ہوگا وہ اس کو دے دوں. بالکل ایسے. تو یہ وہ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں ہیں, یہ ہلکی ہلکا میں ابھی ہائی لائٹس کر رہی ہوں, ورنہ ایک ایک اس عادت کے اوپر ایک ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ وہ عبادتیں کون سی ہیں, تارک والدین کون سا ہے, وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہوتی ہیں. بالکل. تو خود احتسابی ہمیں کرنی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں, پاک کر لیں اللہ کی بارگاہ میں, اپنے آپ کو منوا لیں, تو خدا بھی دعا اور نعمتیں عطا کرنے میں کمی نہیں کرے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. مجھے بتائے گا دعا مانگنے کا زبردست طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ گئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ایک خدا ہی ہے جس نے آپ کو دینا ہے, تو کس طرح آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے طریقے سے رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ کبھی دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعائیں لکھی ہیں. آپ دیکھیے قرآن میں کتنی نبیوں کی دعائیں ہیں جو پروردگار عالم نے ایز اٹ از لکھ دی. کیا ضرورت تھی؟ رب العزت نبیوں نے دعا مانگی, وہ چلے گئے, ختم ہو گئے. یہ دعا لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ نے کہا تاکہ تمہیں طریقہ سکھایا جائے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جس کو تم اپنی زبان پہ لا کر خدا سے اپنی حاجت کو منوا سکو, بات کر سکو. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہے نا, امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کو دعاؤں کا بادشاہ کہتے ہیں. اگر کبھی آپ ان کی ہسٹری پڑھیے تو انہیں دعاؤں کا بادشاہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کبھی تم نے غور کیا جب تم کسی بندے سے مانگنے کے لیے جاتے ہو, کسی انسان سے مانگتے ہو, حالانکہ سب سے مشکل کام ہے کسی انسان سے مانگنا, تو کہا جب تم کسی انسان سے مانگتے ہو جا کے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے جاتے فوراً کہہ دیتے ہو مجھے ذرا پیسے دے دو, مجھے چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایسے تو نہیں کرتے. کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا پہلے اس کی تھوڑی تعریفیں کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ تم تو بڑے سخی ہو, تمہارا تو پتہ ہی بڑا ہمیں چلا. کہا پھر اس کے بعد اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں تھوڑا غریب ہوں, میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. کہا پھر تیسرے نمبر پہ اپنی حاجت بیان کرتے ہیں. کہا طریقہ تو تمہیں آتا ہے کہ پہلے جس سے مانگنا اس کی حمد بیان کرو. کہا بندے کی تعریف ہے, اللہ کی حمد ہے. کہا پھر اس کے بعد دوسرا, کہا اعتراف جرم ہے, اعتراف ندامت ہے. کہا یہ 2 کام کرنے کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں حاجت کو پیش کرو. میں بتاتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی حمد بیان کرو, اپنی کوتاہیاں بیان کرو, کہو بار الہ تو کریم ہے, بار الہ تو امیر ہے, بار الہ تو غنی ہے, میں کیسے مان لوں کہ تیرا بندہ تیرے سامنے آئے اور تو اس کو عطا نہ کرے, بار الہ میں تیرا گناہ گار بندہ. پھر اپنے جرموں کا اعتراف کرو کہ میں مانتا ہوں نعمتوں کی کوتاہی میری وجہ سے. پھر اس کے بعد کہو کہ بار الہ تو دینے والا ہے, مجھے دیتا کیوں نہیں؟ کہا پھر خدا نہ دے تو ہم سے آ کے پوچھو کہ بھائی کیوں اللہ عطا نہیں کر رہا. بالکل آپ نے صحیح کہا. دعا مانگنے کا وقت بھی کہا جاتا ہے کہ تہجد کے ٹائم جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے. مجھے بتائے گا سب سے زبردست وقت کون سا؟ دیکھیے احادیث کی اگر ہم روح سے دیکھیں تو پورے ڈے ٹائم میں پروردگار عالم جو ہے یہ تہجد کی جو آپ بات کریں یہ تو نفلی نمازوں میں خدا کی سب سے محبوب عبادت ہے, سب سے محبوب عبادت. کسی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پوری رات کھڑے رہتے ہیں, یعنی آپ یہ دیکھیں عشق الہیہ اور عشق رسول, کہ رسول کو اپنے محبوب سے بڑا عشق تھا اور اس کے محبوب کو اپنے حبیب سے بڑا عشق تھا. رسول ساری رات عبادت کرتے تھے اور اللہ پھر قرآن میں سورہ مزمل اتار کے کہتا ہے, مدثر اتار کے کہتا ہے میرے حبیب اتنا نہ کھڑا ہوا کر کے تیرے قدموں میں ورم آ جائے, حبیب اتنی دیر نہ کھڑا ہوا کر کے تیرے پاؤں سوج جائیں. یعنی اللہ کو رسول سے کتنی محبت. لیکن نبی نے رات میں قیام اللیل کر کے بتایا کہ دیکھو میں رسول ہو کے ساری رات کھڑا رہتا ہوں, تو گناہگار بندہ کیوں نہیں آتا؟ کہا کیوں؟ کہا نماز شب میں اگر بشر انسان سرگوشی بھی کرتا ہے نا تو اللہ وہ سرگوشی سن لیتا ہے. اللہ اس سرگوشی کو خدا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے تو اپنی نیند اپنا بستر چھوڑ کے میری بارگاہ میں کھڑا ہے, تو میں کیسے ممکن ہے کہ میں عطا کرنے والا ہو کے تجھے عطا نہ کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. افطار سے قبل جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی اہمیت پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے یہ تو بہت ایک ایسا وقت ہے کہ جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ آپ افراتفری دیکھتے ہیں نا, ہر گھر میں اس ٹائم افراتفری. جی افراتفری کا ایک منظر ہوتا ہے اور وہ دسترخوان لگا ہوتا ہے, ڈائننگ ٹیبل سج رہی ہوتی ہے, خواتین جو سارے دن کی عبادتیں کر کے اور عبادت کرنے کے بعد پورے گرمی میں سارا کچھ تیار کر کے اپنا نام شہداء کی لسٹ میں لکھوا چکی ہوتی ہیں. یعنی کہ اس وقت آپ کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ گرمی میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لکھو کہ یہ شہیدہ ہے. اگر یہ خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو جائے تو اس کو شہید لکھنا,
मौत नहीं लिखना है इसकी। तो उस वक्त जब आप दस्तरखान लगाते तो हम उसको ज़ाया किस तरह करते अपनी बातों में, अपने शुगल में। लेकिन जो इफ्तार के वक्त की दुआ की अहमियत है, अगर आपको याद हो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो अल्लाह ताला उनसे कलाम फरमाता था। जब मूसा एक दिन नीचे आए, उतरे, तो दिल में गरूर आया, आके कहने लगे मैं कायनात का वो वाहिद बंदा हूँ जो खुदा के इतने करीब होता हूँ, वरना आज तक किसी बंदे ने अल्लाह से इतने करीब होकर बात नहीं की कोहे तूर पर। अभी हज़रत मूसा के दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह ने वही उतारी और कहा मूसा खुशफहमी में नहीं रहना। कहा बारे इलाहा क्या मतलब? का तू सबसे करीब थोड़ी है। का जब तो मुझसे बात करता है तो तेरे और मेरे दरमियान हिजाब के 1000 पर्दे होते हैं। कहा लेकिन हमारी एक उम्मत आएगी, उसके अंदर जब वो मेरे सामने बैठा होगा तो उसके और मेरे दरमियान सिर्फ एक पर्दा होगा। कहा या अल्लाह इतना करीब? का कौन? कहा तेरा जो आखिरी नबी आएगा, आखिरी नबी की जो उम्मत होगी, जब वो मेरी मोहब्बत में रोज़ा रखेगी और जब इफ्तार का वक्त आएगा और वो नेमतें सामने रखकर इंतज़ार कर रही होगी कि मैं हुक्म दूँ तो वो खोले, तो उस वक्त मेरे और उनके दरमियान फासला ख़त्म हो जाता है और मैं उनके इतने करीब होता हूँ और मेरा दिल चाहता है कि कायनात की जो नेमत वो मुझसे मांगे मैं उनको अता करूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और हम इस वक्त को किस तरह से गवा देते हैं जिसकी इतनी अहमियत है। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी इफ्तार के टाइम आप बैठें तो अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं मांगे। अल्लाह ताला के लिए वो वक्त बहुत ज़्यादा कबूलियत का है। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाएगा और इंशाल्लाह ये जो मुश्किल हमारे पे हैं, हम इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे भी आपसे मुलाकात होगी, नए टॉपिक के साथ आपको हम दावत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम में अभी हम बात करना चाहेंगे हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया है, कल से मार्केटें खोली जा रही हैं, ये फैसला जो किया गया है इसके पसे पर्दा मुहर्रकात क्या हैं और इसके साथ साथ आगे आने वाला वक्त हम कहते जा रहे हैं, बार बार ये चीज़ मेंशन करते जा रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल वक्त आता जा रहा है और फिर बार बार जब कहा जा रहा है कि केसेस रिकॉर्ड अब बढ़ रहे हैं, उस पर यह फैसला किस तरह किया गया, क्यों किया गया और इससे जो नताइज हासिल होंगे उसके लिए क्या हुकूमत तैयार है, इस पर हम बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मुसर्रत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो फैसला किया गया है कि अब मार्केटें खोली जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं केसेस भी मतवातर हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी हम मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं, इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अना। बेसिकली अगर मैं इस फैसले की बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाऊं तो ये आप पे क्लियर हो जाएगा कि पूरी दुनिया इस पेंडेमिक में जिन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किए, दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज़ भी आज स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि किसी के पास भी इस पे जाए बगैर कोई चॉइस या ऑप्शन नहीं बची। 1.5 साल का अरसा सामने आ रहा है कि वो लग सकता है टू डील विद कोरोना और ये भी अभी क्लियर नहीं है कि 1.5 साल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड ये जो पूरी दुनिया है दैट वी कैन गेट रिड ऑफ कोरोना। अब इस जब ये टाइमलाइन आ गई WHO की तरफ से तो फिर उसके बाद तमाम कंट्रीज़ अपने जितनी भी डिसीजन मेकिंग हुई है उसको रिविजिट कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की और बिलखुसूस पंजाब की बात करें तो हम ये जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं साइंटिफिकली कर रहे हैं और एविडेंस बेसिस पे कर रहे हैं। मसलन हमने एक अभी ड्राइव शुरू की है स्मार्ट सैम्पलिंग की, स्मार्ट टेस्टिंग की, उसको मैं रिलेट करूंगी अपने लॉकडाउन के साथ कि ये जो रैंडम टेस्टिंग है इनिशियली हमने ये पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू की है, लाहौर, मुल्तान, पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, यहाँ गुजरात। यहाँ से हम लोग ये जो सैंपल ले रहे हैं उसका मसलन अगर हम लाहौर की बात करें तो 9 टाउन्स और इन 9 टाउन्स के अंदर से हम लोग 1500 के लगभग फी टाउन सैंपल ले रहे हैं और उसमें आपकी फ्रूट मंडियाँ, आपकी सब्जी की मंडियाँ, ग्रोसरी स्टोर्स, वो इलाके बिलखुसूस जहाँ पे ऑलरेडी हमने कंप्लीट लॉकडाउन करा हुआ है ड्यू टू कोरोना, वहाँ पे मौजूद है, उसकी सराउंडिंग्स। ये जो हमें जो इनके रिजल्ट गाइड आज कि किन इलाकों में ये लोकल स्प्रेड है कि लोगों में सिम्टम्स भी नहीं है और कोरोना है और कुछ इलाके ऐसे सामने आएंगे निस्बतन कि जहाँ पे कोरोना उस तरह से नहीं है। इन्हीं बुनियादों पे हम अपना जो लॉकडाउन है उसको ईज आउट करेंगे, इन्हीं बुनियादों पे हम उसको सख्त करेंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमारे पंजाब के कोई 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट्स इस तरह के हैं जो ऑलमोस्ट कोविड फ्री हैं। मसलन वहाँ पे या तो केसेस ना होने के बराबर है या उनका नंबर 10 से नीचे है।
तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी हमारी फर्क पॉलिसी होगी, यानी कि ये जो लॉकडाउन को ईज आउट करना है ये हर शहर में फर्क, एरिया में फर्क इसकी इम्प्लीमेंटेशन होएगी। इसी तरह अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए इसके फर्क वाले एसओपीज होंगे। और इस तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि वंस वी अनाउंस डेट, हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन 2 शराइत पे किसी भी जगह का फैसला रिविजिट होएगा। एक तो ये आपको पता है कि ये कंडीशनल हम ईज कर रहे हैं, ये मशरूत है, ये जो लोग एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे वहां पे भी फैसले रिविजिट होंगे। और कुछ इलाके जहां पे लोगों ने 100% एसओपीज फॉलो किए, लेकिन अगर वहां पे लोकल स्प्रेड ज्यादा होता है तो हमारी वो जो एक एसओपी हमने बनाया हुआ है कि जिन इलाकों में कोरोना पेशेंट एक सर्टन तादाद से ज्यादा होंगे उनको हम कंप्लीट लॉकडाउन कर देते हैं। तो फिर ऐसे अगर हमने उनको ईज किया भी है तो आने वाले टाइम में अगर वहां पे स्प्रेड बढ़ती है तो हम उसको दोबारा कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन ये होंगे स्मार्ट एरिया वाइज। ठीक है, यहाँ पर एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ वो ये है कि हम अब उस वक्त में हैं कि एक दिन में हमारे पास 200+ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, 200 से ज्यादा केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं और हम लॉकडाउन खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। जबकि हम दूसरी तरफ देखें तो मिसाल दी जाती है इंटरनेशनल मीडिया की, और इंटरनेशनल मीडिया तो अब ये कह रहा है कि सबसे गलत फैसला ये किया गया है कि इस मरहले पे जब आपके केसेस इतने बढ़ रहे हैं, आप लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं, तो ये अक्लमंदाना फैसला नहीं है। अगर मैं सिर्फ कल के दिन की शहर लाहौर की बात करूं तो 239 केस रिपोर्ट हुए हैं शहर लाहौर में। उसके बाद हम सारी मार्केटें खोल दें, हम लॉकडाउन खत्म कर दें, आपको ये फैसला किस तरह से ठीक लग रहा है? अना, आपने जहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया की बात की वो अपने लिहाज से ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करूँ कि एक तो बात आपकी मैं इसे टोटली एग्री करती हूँ कि जो शहर लाहौर है उसमें ये एपिसेंटर बन चुका है। लाहौरियों को आपके चैनल के तवस्सुत से आप भी ऑफ कोर्स शेयर कर रही हैं, मैं भी गुजारिश करूँगी कि सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं एहतियात की ज़रूरत है तो वो लाहौर है। लाहौर में जो इसके स्प्रेड की रेशो है हमारे पाकिस्तान के तमाम शहरों से ज़्यादा है। अब रह गई बात कि लाहौर के लिए हमारा प्लान क्या होगा। लाहौर को हम उन डिस्ट्रिक्ट के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते जहाँ पे कोरोना है ही नहीं ऑलमोस्ट। ठीक हो गया। लाहौर के जो एसओपीज बनेंगे बड़ा सोच समझ के उन एरियाज की मार्केट्स या छोटी मार्केट्स भी नहीं खोली जाएंगी जहां पे इसका स्प्रेड है। और ये जो रैंडम टेस्टिंग है इसकी सबसे ज्यादा सैम्पलिंग हम लाहौर से इसी वजह से ले रहे हैं कि लाहौर के जो स्टैटिक्स हैं वो को खुशाइंद नहीं है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज कि लाहौरियों ने कोई खास एहतियाती तदाबीर ड्यूरिंग लॉकडाउन भी नहीं इख्तियार की। ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि लोगों ने अननेसेसरी निकलना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना हमें इनसे शेयर करनी चाहिए कि सबसे पहले अगर इस चीज़ का किसी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, आपको खतरा है। याद रखें कि गवर्नमेंट वाले अच्छा बुरा जो भी काम है वो कर रहे हैं, मीडिया चलता रहेगा, लेकिन वी आर द वन कि जो इमीडिएट इस पे इसके इफेक्टिव होंगे और फिर मेरी वजह से, मेरी लापरवाही और मेरी कुताही की वजह से मेरी पूरी फैमिली एंड देन मेरी पूरी कम्युनिटी को खतरा होएगा। लोगों को ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया अब जो बिफोर कोरोना कंसिडर हुआ करेगी और आफ्टर कोरोना कंसिडर हुआ करेगी। फिर और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अब लाइफस्टाइल विद कोरोना हमें अडॉप्ट करना है। अगर हम ये नहीं करते तो हम ये खुदकुशी के मुर्तकिब होंगे। कोरोना एक ऐसा फिनोमिना है जो अगले 1.5-2 साल तक तो तय हो गया है कि अभी ये चलेगा, बट उसके साथ वी शुड लर्न हाउ टू लिव विद कोरोना। अब लाहौर तकरीबन 1.5-2 करोड़ की आबादी का शहर है। इसको पूरा इसी वजह से आप ये देखें ना कि पंजाब की हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस जो हमने उनमें दी, उनमें हमने लोकल ट्रांसपोर्ट को अभी ओपन नहीं करना चाह रहे, नाम करेंगे जब तक हम चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती। उसके साथ ये जो ट्रेन सर्विस थी या जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी उसमें पंजाब ने इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया कि हम ये अभी इस पॉइंट पे नहीं कर सकते। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि एक तो ये जो इस तरह की जितनी भी स्ट्रेटजी है, याद रखें गवर्नमेंट जितने मर्जी अच्छे डिसीजन कर ले, इसमें पब्लिक की विल
ان کی مرضی اور ان کی خواہش اور بلا ان شبہ یہ کی چیزیں مشروط ہیں، سپورٹ کے جب تک بغیر ہم عوام کچھ بھی نہیں تعاون کر کرے سکتے. گی. میں بلا آپ کو شبہ آپ نے کلیئر بجا بتا دوں. فرمایا عوام کا تعاون نہیں ہوگا تو کسی جی طرح سے حکومتی اقدامات جو ہیں وہ مؤثر ثابت نہیں ہوں گے. مسرت صاحبہ مجھے بتائے گا اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، دکانیں کھول دی جائیں گی، مارکیٹیں کھول دی جائیں گی، لاک ڈاؤن کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن کیا حکومت تیار ہے بعد کی صورتحال کو سمیٹنے کے لیے؟ کیونکہ بعد میں مشکل وقت جو آئے گا، جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر مئی کے مڈ تک ہم مشکل وقت میں جاتے ہیں، ہمارے ہسپتالوں میں کیپیسٹی نہیں ہوگی، تو خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک دن میں 200-250 کیس ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ لاک ڈاؤن میں صورتحال ہے. لاک ڈاؤن کے بعد اگر کیسز زیادہ ہوتے ہیں تو ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم صورتحال کو کنٹرول کر سکیں؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ پنجاب کی کیپیسٹی کوئی 1 لاکھ کے لگ بھگ کی ہے جس کو ہم فردر انکریز کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہم نے کوارنٹائن فیسلٹیز دی ہیں، ہم بارہا ہم وہ سٹیٹکس اس لیے شیئر کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں کتنی بڑی فیسلٹی ڈیولپ کر رہی، اس لیے کہ لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آبادی 11 کروڑ کی ہے تو آپ کے پاس بیڈز 1 لاکھ ہیں اس وقت. جو ہماری ہیلتھ کنڈیشن ہے، گورنمنٹ جو میکسیمم کر سکتی تھی، گورنمنٹ جو بیسٹ آف بیسٹ کر سکتی تھی تو ہم نے کیا ہے اور ہم آگے کر بھی رہے ہیں. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری انشاءاللہ تعالی لاہوریوں کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ ہماری لاہور کی پالیسی بالکل بھی ایسی نہیں ہوئے گی کہ اتنا ایز کر دیں کہ خدا نہ خواستہ آلریڈی وی نو کہ لاہور میں نمبر آف کیسز کتنے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدارہ انشاءاللہ آگے بھی رمضان آئیں گے، ہم رمضان کی رونقیں بحال ہوتی دیکھیں گے، اللہ کرے کہ ہماری نسلیں دیکھیں، لیکن اس کو اپنے پچھلے رمضان سے کمپیئر ہم کر ہی نہیں سکتے کہ جو ہم شاپنگ ساری راتوں کو پھر کے کرتے تھے. اگر کوئی چھوٹی دکانیں چھوٹی مارکیٹیں کھل بھی رہی ہیں تو میری خواتین سے گزارش ہے کہ پینک میں اگر آپ کے بچے نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کرونا گھر لے کے آ گئی تو آپ کی فیملی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا. اس لیے اس عید کو بھی سمپلسٹی کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے اور ہمیں اس کریج اور اس ول کے ساتھ کہ ہم نے اس کرائسس کو ڈیل کرنے میں اپنا رول پلے کرنا ہے. اور وہ رول صرف اتنا آپ کا ہے شہریوں کا، عام لوگوں کا، کہ وہ اپنے آپ کو کورونا لگنے سے بچائیں. بالکل شہریوں کا جو ہے اس میں بہت زیادہ اہم کردار ہے، انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ جو ہم لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا بار بار ڈاکٹرز، خاص طور پر پی ایم اے کی میں بات کروں گی، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، جنہوں نے کہا کہ ہم مشکل وقت کی طرف جا رہے ہیں، ڈاکٹرز متاثر ہونے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن ختم نہیں کرنا چاہیے. تو ڈاکٹرز کے یہ جو مطالبات ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی دیکھیں، میں بڑی عزت کی نگاہ سے ان کی تمام فیلنگز کو دیکھتی ہوں اور جو ان کے کنسرنز ہیں وہ بجا ہیں، لیکن وہ صرف ڈاکٹر کی حیثیت سے سوچ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر یہی سجیسٹ کر سکتا ہے اور ایک ڈاکٹر نے اسی اینگل سے ہی دیکھنا ہے. انہیں اپنے ملک سے، اپنے پاکستانیوں سے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے پیار ہے اور وہ کسی خدا نہ خواستہ فورس، میں اس کو نیگیٹیوٹی کے اینگل سے نہیں دیکھتی، لیکن میری ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ ہماری نظر سے بھی دیکھیں، ہمارے شوز میں بھی جا کے سوچیں کہ ایک پرائم منسٹر یا جو ملک کے سربراہ ہیں انہوں نے کون کون سے پہلو دیکھنے ہیں. انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے پبلک کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جو کروڑوں کی تعداد میں خط غربت سے نیچے چلے گئے، انہوں نے ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے. تو ہم یہ جو سمارٹ ڈیسیژن میکنگ کہہ لیں یا یہ جو ایس او پیز کے تحت پالیسی کہہ لیں، یہ ہماری مجبوری ہے. اس میں کوئی بھی فیصلہ ہمارے لیے اس وقت کرنا آسان نہیں ہے. ہمارے پاس چوائسز بہت کم ہیں اور جتنی چوائسز ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ بھی ایمان ہے ایز اے مسلم، لیکن ہمارے پہ بھی ٹرسٹ کریں کہ ہم کوئی بھی ایسا فیصلہ نہ پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے کریں گے، نہ ایک ہوتا ہے نا ایک شہرت کے طور پر پولیٹیکل پارٹیز حکومتیں فیصلے کرتی ہیں. اس میں منوان رمضان کا مہینہ، ہماری نیت صرف اور صرف عوام کی بہتری ہے. ہم اپنی طرف سے جو چیزیں بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر کو فالو کرتے ہوئے ہم وہ پوری ایمانداری سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام کو اس کے ثمرات پہنچیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. ترجمان پنجاب حکومت مسرت جیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام تر فیصلے عوام کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں. اب گراؤنڈ ریئلٹیز کی اگر ہم بات کریں تو بہتری ہمیں فی الحال تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے؟ یہ فیصلے ایک طرف، بہتری صرف اور صرف اب ہماری اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آ سکتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے. ہم اگر غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلیں گے تو ہم اپنے آپ کو متاثر کریں گے. ایک ہی صرف چیز ہے کہ آپ نے خود اپنی اب احتیاط کرنی ہے.
गवर्नमेंट की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं वो ताजिरों के मसाइल को देख के किए जा रहे हैं, वो उस आम आदमी के मसाइल को देख के किए जा रहे हैं जो कि फाकों पर उतर आया। अब गवर्नमेंट की जानिब से जो रिलीफ के पैकेज थे, जो एहसास प्रोग्राम के तहत रकम दी जानी थी, वो किस तक पहुंची, कहां तक पहुंची, कब पहुंच जाएगी, ये सब चीजें एक तरफ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात जो बढ़ती चली जा रही हैं वो हमने देखनी है कि हमने उन मुश्किलात को कम कैसे करना है, हम कैसे इन मुश्किलात से बाहर निकल सकते हैं। जबकि हम देख रहे हैं WHO की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं। अब 1 से 1.5 साल और 2 साल का अरसा जो है हमें कोरोना के साथ ही गुजारना है, हमें अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मेंटेन करना है। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने अपने आप को महफूज किस तरह से रखना है। खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और अपने आप को महफूज बनाने के लिए खुद से इकदाम करें। यहाँ पर कुछ जान लेते हैं शहर के मौसम की सूरत हाल कि मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। शहर लाहौर में सुबह ही से धूप है, तो प्रेडिक्शन क्या की जा रही है वेदर के हवाले से जुनैद से हम जान लेते हैं। जी जुनैद। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान खुश्क रहने का इम्कान है और शहर में बारिश के इम्कानात जो हैं वो 0% भी नहीं है और मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क रहेगा, जिससे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। और ठीक है जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, बारिश के इम्कानात नहीं है। जुनैद हमारे साथ मौजूद है, वेदर अपडेट्स के हवाले से जुनैद ने हमें आगाह किया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट आपसे ये है, जुमे का मुबारक दिन है, जैसा कि हुमा तकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। जुमे का गुस्ल कीजिए, जुमे की नमाज अदा कीजिए, अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हो जाइए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। इंशाल्लाह वो पाक परवरदिगार, वो पाक ज़ात सुनने वाली है, हमें इस मुश्किल वक्त से ज़रूर निकालेगी। अपनी नीयतें साफ़ रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, इंशाल्लाह आपके लिए भी अच्छा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।